اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے اصل امتحان، یعنی ہم کس امتحان میں ڈالے گئے۔ یہ بات ہم کئی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اس آزمائش کی نوعیت حقیقت میں ہے کیا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیجے ہیں اور چند پیغمبروں کی امتیں آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ پھر ان امتوں میں لوگ مختلف گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہیں، اور پھر ایک ایک فرقے میں کئی رجحانات پائے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا دین اختیار کیا جائے؟ کیا اہل تشیع کا دین اختیار کیا جائے؟ کیا بریلویوں کا دین اختیار کیا جائے؟ دیوبندیوں کا کیا جائے؟ اہل حدیث کا کیا جائے؟ یا کوئی اور فرقہ جو ہمارے امت میں موجود ہے؟ ہم کس چیز کو اختیار کریں گے تو نجات حاصل ہوگی، اور کس چیز کو چھوڑ دیں گے تو بچ جائیں گے؟ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں بغیر تفرقے میں پڑے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں واضح کیا کہ خدا کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہر فرقے کا مرکز و محور یہی قرآن مجید ہے۔ سارے لوگ قرآن مجید کی آیات ہی اپنے مقصد اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے، بطور خاص دین کے حوالے سے جس آزمائش میں ڈالا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے باطن میں حق پرست ہوں۔ ہمیں ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، حق کو قبول کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ حضور نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے حق کو حق دیکھنا سکھا دے اور اس پر عمل کرنا سکھا دے، اور باطل کو باطل دیکھنا سکھا دے اور اس سے بچنا سکھا دے۔ تو یہی بات ہے جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، یعنی ہم نے ہر حال میں حق کو پہچاننا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، حق کو قبول کرنا ہے، اور ہر حال میں باطل کو رد کرنا ہے اور باطل سے بچنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ہے کیا؟ حق وہ ہے جو ہمیں حق نظر آتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی اس روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسوات، آپ کی زندگی ہمیں واضح کرتی ہے کہ یہ حق ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہم اس کو رد کر دیتے ہیں؟ کیا اس کو توجہ نہیں دیتے؟ ہمارے مفادات، ہماری ضروریات، ہماری وابستگیاں ہمیں روک دیتی ہیں کہ ہم حق کو قبول کریں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم حق پرست نہیں ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جب ہمارے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے ہم اس کو پوری توجہ دیتے ہیں۔ جب ہمارے کسی عمل پر، کسی عقیدے پر کوئی تنقید ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کتنی صحت ہے۔ اگر ہم مطمئن رہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا عمل ہی ٹھیک تھا، ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک تھا، ہمارا رویہ ہی ٹھیک تھا، اور اس میں ہمارے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا، ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ عمل کیوں اختیار کیا، تو ہم یہ کہیں گے جی ہم آپ کی کتاب سے یہی سمجھے تھے، ہم آپ کے رسول سے یہی سمجھے تھے، اور ہم اس میں مخلص تھے، ہم صرف آپ کی رضا چاہتے تھے، ہم صرف آپ کو راضی کرنا چاہتے تھے، ہمارا اور کوئی مطمع نظر اور کوئی مقصود نہیں تھا۔ تو پھر ہم حق پرست ہوں گے انشاءاللہ۔ غلطی کے باوجود ہمیں اجر ملے گا، لیکن اگر ہم نے دنیوی مفادات، اپنے فرقے کے ساتھ وابستگی، دوسروں کی دشمنی میں یہ چیزیں اختیار کیے رکھیں جو باطل تھیں، تو پھر ہم خدا کے حضور میں یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہم یہی سمجھے تھے، ہم نے اسی کو حق پایا تھا، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیے رکھا۔ تو اصل امتحان یہ ہے، ہم حقیقی معنوں میں صرف اس امتحان میں ڈالے گئے ہیں کہ کیا واقعی ہم خدا پرست ہیں، کیا واقعی ہم اس کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیا واقعی ہم اس کے احکام اور اس کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کا کوئی مفاد اور ہمارا کوئی تعصب اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے، ان سوالات کا جواب اس بات میں ہے،
تو پھر ہم حق پرست ہیں، اور اس کے نتیجے میں پوری امید ہے کہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں جزا ملے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو صحیح اختیار کیا ہوا ہے اس کا بھی اجر نہ ملے، اس لیے کہ وہ پھر دنیا کے لیے ہوں گی، فرقے کے لیے ہوں گی، اس دنیا کے مفادات کے لیے ہوں گی، وہ آخرت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بہت واضح کر دی ہے کہ صرف انہی نیکیوں پر اجر ملے گا جو میری رضا کے لیے کی گئی ہیں، جو عمل میری رضا کے لیے نہیں ہوتا اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ بات تو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ ہم دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں گے، لیکن قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قیامت میں جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہے وہ سر تسر منحصر ہے اس بات پر کہ ہم خدا کے حوالے سے کیا کر رہے تھے، خدا کو جاننے کے بعد، خدا کے دین کو جاننے کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد ہم نے کیا رویہ اختیار کیا۔ اگر ہم اس موقع پر حق کا ساتھ دینے والے بنیں تو خدا کی رضا حاصل کریں گے، جنت حاصل کریں گے، اور اگر ہم نے اس موقع پر کسی تعصب کو، کسی وقتی فائدے کو، کسی وابستگی کو اہمیت دی تو پھر ہم حق پرست قرار نہیں پائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ ہمیں خدا کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اصل امتحان کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ سوال بے معنی ہے کہ جی دیکھیں ہم کس پر عمل کریں، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہمیں کیا پتہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے، ہمارے اندر ایک پیمانہ لگا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ میں ایک کسوٹی پکڑا دی گئی ہے، وہ خدا کی کتاب اور خدا کا رسول ہے۔ جب ہم حقیقی معنوں میں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو صرف ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات جو دین کے طور پر پیش کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے؟ اگر اس کا جواب اس بات میں مل جائے اور ہمیں یقین آ جائے کہ یہ واقعی خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا تو پھر ہمارا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں حق پرست بنائے، حق کو قبول کرنے والا بنائے، حق پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں باطل کو پہچاننے والا بنائے اور باطل سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔